وراثت کے لیے انگوٹھے اور دستخط کروانے کے لیے بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھابھیوں کو اور ماں کو عدالت کے کٹہرے میں نہ لے کے جانا، گھر کی بات گھر میں نمٹا دینا، بھائی کا سینہ عدالت کے کٹہرے میں گریبان نہ پکڑنا، بلکہ ماں جائے کا فیصلہ گھر میں کر لینا۔ بہن بیٹی کو دو زیادہ دے دو، دو کم دے دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب بہن عدالت میں بیٹی کٹہرے میں جا کر جج کو بیان دیتی ہے اور وکیل کے سوالوں کا جواب دیتی ہے، پھر سید سید نہیں رہتا، راجہ راجہ نہیں رہتا، ملک ملک نہیں رہتا۔ اس عزت کو بچاتے بچاتے باپ قبروں میں چلا گیا، اس عزت کو بچاتے بچاتے ماں قبروں کے اندر چلی گئی۔ ہائے میری بدنصیبی، 2 مرلے کے مکان نے ساری بہنوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ حضرات سے عرض کروں گا، ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کی دعا کرنا، ایک اللہ کے دربار میں اپنے لیے دعا ضرور کرنا۔ جن حضرات کی داڑھی ہے وہ داڑھی اللہ کے دربار میں اٹھا کے کہنا، دکھا کے کہنا، اے اللہ ساری زندگی اس کی عزت بچائی ہے، اللہ ساری زندگی محلے میں نگاہ نیچی کر کر، سچ بول کر، حلال کھا کر اللہ عزت بچائی ہے۔ یا اللہ اولاد جوان ہو گئی، بیٹیاں جوان ہو گئی، اللہ اولاد کے چکر میں اس داڑھی میں خاک نہ ڈلوانا، اللہ کسی عدالت کے دروازے پر کسی چودھری صاحب کے آگے ہاتھ نہ جڑوانا، یا اللہ تھانے کے چکر نہ لگوانا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اولاد کے حال تو مجبور ہو کر ہم نے کئی باپوں کو لوگوں کے سامنے پگڑی رکھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا اللہ سے دعا کرنا میرے عزیزوں، عزت ملتی بڑی دیر سے اور جایا 1 منٹ کے اندر کرتی ہے۔ ایک دعا روزانہ کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سایہ تیرے سے اولاد میں نے رو رو کے مانگی، کبھی حضور کے روزے پہ جا کے مانگی، کبھی بیت اللہ کے سامنے ملتزم پہ، کبھی حجر اسود کو بوسے دے دے کے مانگی، کبھی مقام ابراہیم پہ جا کے مانگی، کبھی صفا مروہ پہ رو رو کے تیرے سے بیٹا مانگا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، میری اولاد کو اور میری گھر والی کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہم نے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ روٹی ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، گرمی کے موسم میں ایسی کی ہوا ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، لیکن گھر کے اندر مزاج میں تلخلامی آ جائے گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بیٹا باپ سے کہے ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، جب بیٹیاں ماں سے کہے ابو کو چپ کرا لو ورنہ میں بولوں گی تو تماشا ہو جائے گا، جب بیٹے جوان ہو جائیں اور بیٹوں کے موبائل میں لاک لگ جائیں اور بیٹیاں ماں باپ کو دیکھ کر اپنا موبائل مودہ کر لیں، اس وقت میرے عزیزو اللہ کی قسم سمجھو کہ بھیڑیا گھر میں داخل ہو رہا ہے اور وہ کسی وقت بھی پنجہ مار کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دے گا، فصل اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اس وقت سونا چھوڑ دو اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دو۔ اللہ جس عزت کو آپ نے نسلوں سے ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ اولاد کی وجہ سے اس عزت کی ہماری حفاظت فرمانا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اب باہر کے کمانے والے یا اندر کے کمانے والے، بیٹی کو جتنا جی چاہتا ہے جہیز دو، لیکن اپنی بیٹیوں کو آنسوں کا تحفہ دو کہ بیٹی پلنگ کی لاج تو رکھے گی، اے سی فریج کی لاج تو رکھے گی اور الیکٹرک سامان کی لاج تو رکھے گی، بوڑھے باپ کی آنسوں کی لاج رکھنا۔ اچھا لگوں گا تجھے طلاق دلواتا، اچھا لگوں گا تیری وجہ سے برادری کے اندر سر جھکاتا، اے میری بچی تیرے باپ نے شان کے ساتھ زندگی گزاری، خدا را سسرال میں اس کی عزت کو برقرار رکھنا۔ محترم و مکرم دوستو، امام الانبیاء کا گھر ہے، سرور انبیاء کا گھر ہے، شاہد و جہاں کا گھر ہے، محبوب خدا کا گھر ہے، محمد الرسول اللہ کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا جا رہا ہے، اللہ کبھی پیشماف فرمائے، فاطمہ میں نے علی کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں دیکھا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں دیکھا، میں نے مکان اور دکان کاروبار کی وجہ سے اے فاطمہ تیرا نکاح نہیں کیا، بلکہ علی کے تقوی کو دیکھ کر تیرا نکاح کیا۔
اے فاطمہ علی سے اللہ اکبر دنیا کے بارے میں سوال نہ کرنا، اے میری دھی روٹی کپڑے مکان کے پیچھے لڑائی نہ کرنا، میرے بھائی علی کو پریشان نہ کرنا، اے فاطمہ علی سے لڑائی ہو اگر علی بولے تو خاموش ہو جانا، جواب نہ دینا، اور علی سے لڑائی میں پہل نہ کرنا، علی سے لڑائی میں پہل نہ کرنا، اور لڑ کر ناراض ہو کے میرے گھر میں نہ آنا۔ اگر فاطمہ تو ناراض ہو کر میرے گھر میں آ گئی اور قصور تیرا تھا، اے فاطمہ تجھے روٹی بھی دوں گا، جہاں تک ہو سکا کپڑے کا انتظام کروں گا، اگر تو مر گئی تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گا، لیکن فاطمہ میرے سے امید نہ رکھنا میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ فاطمہ اللہ اکبر، میں گھر بسانے کے لیے آیا، گھر اجاڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جھوٹا مسواک چبایا ہوا حضور منہ میں لے کے دنیا سے گئے۔ اماں عائشہ نے مسواک کو جس پر آگ کا تھوک ملعاب لگا تھا، اماں نے دھونا چاہا کہ دھو کے حضور کے منہ میں دے دوں، رحمت عالم نے اشارہ فرمایا اور نہ کہا، اور وہی تھوک زدہ مسواک لے کر اپنے منہ میں لیا۔ فرمایا عائشہ بیوی کا جھوٹا منہ میں لے کے دنیا سے جا رہا ہو تاکہ دنیا والوں کو پیغام مل جائے، ہم نے اس کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا جو عورت کو پاؤں کی جوتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا۔ اپنے بازوؤں پر اعتماد کرو جوانوں، اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرو، اللہ کی رحمت کے سارے خود کمائی کرو۔ اچھے لگتے ہو بیوی کو سسرال بھیجتے، جب بھائی سے پیسے لے کے آیا، تیرا بھائی اٹلی سے آیا، یونان سے آیا، انگلینڈ سے آیا، فرانس سے آیا، جا بھائی سے پیسے لے کے آیا، مجھے کاروبار کرا دے۔ بلکہ غیرت والے لوگ تو ہوا کرتے تھے بیٹی کے گھر سے کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے، اتنی غیرت تھی، اللہ اکبر، اتنی غیرت تھی میرے محترم دوستو بزرگوں۔ علاقے کے چور بھی غیرت والے ہوا کرتے تھے، علاقے کے چور بھی غیرت والے ہوا کرتے تھے۔ کیسے؟ علاقے کے چور بھی غیرت والے ہوا کرتے تھے۔ اگر گجر خان کے چور، اللہ نہ کرے کوئی چور ہو، اگر یہاں کوئی ڈاکہ ڈالنے والا کسی دوسرے علاقے میں ڈاکے کی نیت سے جاتا، اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے پوچھتا ہمارے شہر کی کوئی بچی بیاہ کے تو نہیں آئی، اگر پتا ہوتا بیٹی بیاہ کے گئی، اس علاقے میں ڈاکہ نہیں مارتے تھے کہ دنیا کیا کہے گی، بیٹی کو خود جہیز دیا اور خود لوٹنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت کے ڈاکو بھی غیرت والے ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں کے آج میرے عزیزوں شریف و نفس معاف کرنا سب کی بات نہیں کرتا، جنہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑا ہے محترم دوستوں بزرگوں ان کا بھی اللہ حافظ ہے۔ بس مختصر بات کروں گا، گرمی کی شدت زیادہ ہے، اور میرے لیے آپ نے دعا فرمانی۔ مولانا عید کے تیسرے دن میں کھڑا اچانک گر گیا، یہ میری تاکہ بالکل ضائع ہو گئی تھی، بالکل 2-3 دن تو گھر میں استعمال ہوتی رہی دوائیں، پھر میں جو لاہور بھرکی میں لے گئے تو پتہ لگا پٹھا ہی میرا کٹ گیا جس نے ٹانگ کے جوڑ کو پکڑ رکھا تھا، میری ڈسک ہل گئی، پھر آپریشن ہوا، اب تقریباً 1.5 ماہ سے میں اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہوا۔ آپ فرمائیں گے کہ مولوی صاحب اگر اتنی بیماری تھی، 4 بندوں کے سارے چلے تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو مجھے احمد سعید سے بڑا پیار ہے، رحمیت اللہ کے راستے میں چلتی رہی، اور 13 دن تک دل کے جسم سے بو نہیں آئی۔ کیسے بو آتی؟ انہیں محمد کا ہاتھ لگا ہوا تھا، کیسے بو آتی؟ انہیں آمنہ کے لال کی نسبت لگی ہوتی تھی۔ اور ظالموں، صحابہ پر او بغیر تو تبرہ کرنے والوں، صحابہ پر انگلی اٹھانے والوں، رب اکبر کی قسم ہے اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ 13 دن کے بعد جن کے جسموں سے خوشبو آئے۔ میرے عزیزوں قبروں کے اندر کی تو کیا بات ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تمہیں تو سمجھیں گے مر گئے، اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ زندگی انہیں عطا فرمائی کہ اس زندگی کو سمجھنے کا تیرے اندر شعور ہی ختم ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، جب حضرت حسن کی حضرت علی نے تعریفیں کر کے سنائی، باپ کی بیٹے نے سنائی، اور بیٹے کی باپ نے، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگ سمجھے بیٹے کی نافرمانی یاد آ گئی۔ کسی نے کہا علی بیٹے کی نافرمانی زبان درازی نے آپ کو رلا دیا، کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے بیٹے کے ادب نے رلا دیا۔ کیا
فرمایا جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کمرے کی چھت پر میرا بیٹا میری موجودگی میں نہیں جاتا، کئی باپ کے اوپر بیٹے کے پیر کا سایہ نہ ہو جائے۔ مولانا میں سن 2022 میں کوفہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان دیکھ کے آیا۔ اللہ غنی، مولانا آپ تو گاؤں دیہات والے، آپ کے یہاں تو کنویں ہیں اور کنویں اکثر گھر سے باہر ہوتے ہیں، کھلی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا کوفے کی جامع مسجد کی محراب کے پیچھے تھوڑا سا آگے مکان ہے، اس مکان میں 6 کمرے ہیں۔ ام البنین کا ایک کمرہ، سیدہ زینب کا علیحدہ کمرہ، اس کمرے کے اندر سکینہ کا علیحدہ کمرہ، حضرت عباس کا علیحدہ کمرہ، ام البنین کا علیحدہ کمرہ، حضرت حسن حسین دونوں بھائیوں کا علیحدہ کوٹھڑا سا تھا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک کمرے کی چھت اور کمرے کے دروازے کے اندر ایک پانی کا کنواں تھا۔ میں بھی بڑا حیرت میں پڑ گیا، علی تیرے سے بڑا علم والا کوئی نہیں تھا۔ اے علی تجھے اتنا بھی خیال نہیں آیا کنواں باہر بناتے ہیں تاکہ نکاسی کا انتظام ہو، تو نے گھر کے اندر کنواں کیوں بنایا؟ در و دیوار سے خطابت کی دنیا میں آواز آئی، عبدالحنان یہ عام آدمی کا گھر نہیں، محمد کے داماد کا گھر ہے۔ اللہ بھی غیرت والا، اللہ کا نبی بھی غیرت والا، اللہ کے نبی کا گھرانہ بھی غیرت والا۔ بچیاں علی کی ہیں کسی اور کی نہیں۔ میں نے اپنی بچیوں کے لیے پانی کا انتظام گھر کے اندر کر دیا، کئی پانی کے کنویں پر جاتے ہوئے میری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، علی کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ علی تو وہ کردار والا جس نے اپنی بچیوں کے پردے کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے اندر کمرے میں کنویں کا انتظام کیا، اور 14 صدیوں کے بعد محمد کے گھرانے کی بیٹیوں کی چادریں اتارنے والوں، گریبان کھولنے والوں، کوئی تو خدا کا خوف کرو۔ اہل سنت والجماعت کے ایک ادنا سے کارکن کا نظریہ اور سوچ ہے، رب اکبر کی قسم ہے، کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں لکھ دیا قیامت کا دن ہوگا، انبیاء گزریں گے، اولیاء اللہ گزریں گے، فقراء گزریں گے، صالحین شہداء سراب سے گزریں گے۔ جب خاتون جنت کی باری آئے گی عرش عظیم سے اعلان ہوگا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میرے نبیوں، اے نبیوں کو ماننے والوں، ان کو ماننے والوں، اے میرے ولیوں، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، نبی کے اندر کتنی حیا ہوتی ہے، ولی کے اندر کتنی حیا ہوتی ہے، صدیق عثمان کتنے حیا والے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کہہ رہے نظریں نیچی کر لو، فاطمہ پردے والی گزر رہی ہے۔ جس فاطمہ کے پردے کو اللہ میدان معاشر میں بچائے، اس کی بیٹیوں کا پردہ کربلا کے میدان میں کیسے اجاڑ سکتا ہے؟ کربلا 10 محرم کو مناؤ، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، لیکن محمد عربی کی بیٹیوں کی عزت کو نیلام مت کرو۔ مولانا میں کربلا میں 5 دن رہ کے آیا، حضرت پیر محمد شاہ مشکین پوری دامت فریدون، 17 علماء اکرام تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ نماز ہم کربلا میں جا کے پڑھتے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں کا مصلی ہے، اہل تشیعوں کی جگہ ہے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد ذکر کے حلقے میں بیٹھے تھے، ان کے امام آئے اور کندھے پر ہاتھ رکھا، ہمارے جوتوں کو سیدھا کیا اور کہا آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نفل سنتیں ہو گئی، اب ہمیں جگہ دیجئے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا ہمارا پاکستان ہوتا تو قتل و غارت ہوتی۔ بولنا اور پتہ کی بات بتاؤں، الحمدللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس دن حضرت زینب کی ولادت تھی اس دن میرے عراق میں کالا جھنڈا دیکھا۔ میں 22 دن عراق میں رہا، میں نے کہیں بھی حضرت ام ہانی مسلم بھی نہ کی، حضرت علی، حضرت عباس، میں نے کسی کی قبر کے اوپر کالا جھنڈا ہی نہیں دیکھا ہے، اور کہیں میں نے 5 انگلیوں کا پنجہ نہیں دیکھا۔ نہیں یقین آتا، ویڈیو میرے پاس ہے، ام ہانی کا جو اوپر مینار بنا ہوا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا، حضرت امام حسین کا، اس کے اوپر پنجہ نہیں لگا ہوا بلکہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں یہاں فرقہ واریت کہاں سے آ گئی۔ حکومت مقدس سے ہم عرض کریں گے، اگر ہمیں جمعے کی نماز کی اجازت مسجد سے باہر نہیں دی جاتی، عید کی نماز کی اجازت مسجد سے باہر نہیں دی جاتی، اور اسی طریقے سے جلسے کی اجازت گلی بازار میں نہیں دی جاتی، پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں، قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پہ پابندی ہے تو دوسروں کو کھلم کھلا کیوں چھوڑ دیا؟
ان کو بھی تو کوئی قانون بتاؤ. ہم ذکر حسین کر رہے ہیں لیکن مسجد کی چار دیواری میں کر رہے ہیں. میرا یہ موضوع ہے نہیں اختلاف کرنے نہیں آیا بلکہ جوڑنے کے لیے آیا. اللہ کی قسم ان کا ذکر کر رہے ہو جن کا ذکر کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. یہ وہ نام ہے جن ناموں کو کئی مرتبہ عرش والے خدا نے لیا، روزے والے مصطفیٰ نے لیا ہے. یہ وہی نام ہے جن ناموں پہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام اور سلام لے کے آیا تھا. لیکن پتہ نہیں میرے عزیزوں ہماری نئی نوجوان نسل اس طرف کو جا رہی ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. ہاتھ جوڑتا ہوں میرے جانے کے بعد میرے صحابہ پر انگلی نہ اٹھانا. فمن احبہ فبحبی احبہ. جو ان سے پیار کرے گا اس نے مجھ سے پیار کیا، جو ان سے بغض رکھے گا اس نے میرے سے بغض کیا، جس نے میرے سے بغض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، تیرے میرے ایمان کی گواہی ماں باپ دیں گے، یاران رسول کے ایمان کی گواہی خود خدا دے رہا ہے، مصطفیٰ دے رہا ہے. گل مکبی مقادمہ تو میں جتنے بھی جھگڑے کر لے، آسمانوں پہ چلے جائیں یا زمین پہ مدے منہ گرے، جن کو اللہ نے قیامت کی صبح تک رضی اللہ عنہ ورضو کہہ دیا ہے، رب اکبر کی قسم جن کے مقام خدا نے بڑھائے دنیا کا کوئی بندہ ان کے مقام کو گھٹا نہیں سکتا. ابو بکر بھی شان والا کہہ دو بے شک، عمر بھی شان والا کہہ دو بے شک، حضرت عثمان بھی شان والے کہہ دو بے شک، حضرت علی بھی شان والے کہہ دو بے شک، حضرت امیر معاویہ بھی شان والے دونوں ہاتھوں سے کہہ دو بے شک، حضرت حسن بھی شان والے کہہ دو بے شک، حضرت حسین بھی شان والے کہہ دو بے شک، محمد کا گھرانہ بھی شان والا، محمد کے گھر والے بھی شان والے، محمد کے در والے بھی شان والے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کا دامن تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں فرمایا تھا، اے عمر اولاد مرے گی ماں باپ روئیں گے، اور ماں باپ مریں گے تو اولاد کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اے عمر جس دن مدینے کی گلی سے تیرا جنازہ اٹھا اس کے بعد قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ارشاد فرمایا، اے عمر تیرے کلمہ پڑھنے سے زمین پر کوئی ایسا شیطان نہیں جو تیرے سے ڈرتا نہ ہو، اور آسمان پر کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو تیرے کلمہ پڑھنے پہ فخر نہ کرتا ہو. فرمایا عمر جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کے گھر میں گھستا پھرتا تھا. عمر جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، جس گلی میں تو کھڑا ہوتا ہے اس گلی کے کونے پہ شیطان جھانک کے دیکھتا ہے، اگر عمر شیطان کو تو نظر آ جائے وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ. محترم دوستو بزرگوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد سے تشریف لائے، اپنے گھر میں آ گئے اور بیوی کے آگے بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگ گئے. بیوی کہنے لگی کوئی مجھے موت میت کی خبر نہیں آئی، کوئی بیماری کی خبر نہیں آئی، نہ تیرے چہرے پہ کوئی زخم کے نشان نظر آئے، بتا عمر کس بات نے تجھے رلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی انگلی کا اشارہ بیوی کی طرف کر کے کہنے لگے تیری وجہ سے تیرے حقوں نے مجھے رلا دیا، کہ اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے تیرے سے کبھی روٹی کا سوال نہیں کیا، تیرے سے کبھی کپڑے کا سوال نہیں کیا، اچھی رہائش گاہ کا تیرے سے سوال نہیں کیا، بستر کا اپنی خواہش کھانے پینے کا سوال نہیں کیا. اے عمر پھر کس وجہ سے میں نے رلا دیا؟ اگر کوئی تلخ کلامی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، اگر تیرے پکانے کھانے کپڑے دھونے میں اگر کوئی معاملہ بنا تو مجھے معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، اپنے ایمان کی تازگی
کو اور بڑھائیے۔ فرمانے لگے جب میں آج مسجد سے نکلا دائیں بائیں سے آواز آئی، عمر تو نے یتیموں کا حق ادا کر دیا، تو نے بیواؤں کا حق ادا کر دیا۔ ایک کونے سے آواز آئی، انسان تو دور کی بات، تو نے تو جانوروں کا بھی حق ادا کر دیا۔ تو اور ایک نے کہہ دیا عمر ہم اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، تو نے خلافت کا جوڑا پہننے کے بعد خدا کی مخلوق کا حق ادا کر دیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے گھر جا کے بیوی سے تو پوچھوں، اس کا بھی حق میرے ذمہ تھا، اس سے بھی پوچھوں تیرا میرے پہ حق کوئی رہ گیا یا کوئی ادا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی پھر کیا خیال ہے؟ کہ بس تو بتا میں نے تیرے حق ادا کر دیے۔ بیوی بھی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہنے لگی عمر تیرے ڈر سے کہوں یا اللہ کے ڈر سے کہوں؟ کہ اللہ کے ڈر سے کہہ، میرے ڈر سے کیا کہے گی؟ کہ عمر پھر اللہ کے ڈر سے کہتی ہوں، تو نے ساری مخلوق کا حق ادا کیا، تو نے اپنی بیوی کا حق کوئی نہیں ادا کیا ہے۔ یہ سوال آپ نہ اپنے گھر جا کے پوچھ لینا۔ کبھی بیوی سے مسکرا کے بات کی ہو؟ ایسی بیوی کا چہرہ دیکھتے ہیں جیسے کچھ قتل مجرم کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا غصہ میرے محترم دوستوں بزرگوں کسی الماری میں نہیں جاتا، آپ کا غصہ میرے محترم دوستوں بزرگوں کی گلی کی نالی میں نہیں بہتا، بلکہ آپ کے غصے کے تاثرات آپ کی اولاد کے ذہن کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔